अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम देखेंगे। पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 पाकिस्तान करारदाद मकासद। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि करारदाद मकासद क्या होता है। हमने पाकिस्तान हासिल किया था, उसके कुछ मकासद थे, यानी कुछ मकसद था जिसके तहत हम जो है ने हमने ये मुल्क हासिल किया था। वरना तो हम हिंदुओं के साथ काफ़ी अरसे से, एक तवील अरसे से, बल्कि सदियों से रहते आए हैं। और जो है लेकिन कुछ क्लैशेस थे, कुछ जो है आपस में हम लोग एक जगह पर सदियों से रहने के बावजूद भी आपस में घुल मिल ना सके। हमारी एक अलग तहज़ीब थी, सकाफ़त थी, जिसकी वजह से हम जो है बाद में फ़ैसला किया मुसलमानों ने कि इनके लिए हमारे लिए एक अलग वतन होना चाहिए जहां हम आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सकें। तो करारदाद मकासद बेसिकली वो मकासद है जिनके तहत हमने जो है ये वतन हासिल किया और इसको पाकिस्तान के दस्तूर मीन आइन के में शामिल किया गया। और पाकिस्तान के जो जितने भी आइन बने हैं, 3 आइन जो पाकिस्तान के बने हैं, इन तीनों आइनों में ये जो है ये कवानीन जो है शामिल हैं। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। On March 12, 1949, the Constituent Assembly adopted a resolution moved by लियाकत अली ख़ान, the first Prime Minister of Pakistan। 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की तहरीक पर आइन साज असम्बली ने जो है वो जो है कुछ करारदाद मकासद को मंजूर किया। इट वाज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे कुछ जो है वो आइन को मंजूर किया और ये आइन जो है करारदाद मकासद कहलाए। दिस रेजोल्यूशन ऑक्यूपाइड प्राइम इम्पोर्टेंस इन द फार्मूलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो है ये करारदाद मकासद पाकिस्तान की आइन साजी में बहुत अहमियत के हामिल है। मैंने आपको पहले ही बता दें कि आइन साजी यानी कानून बनाने में पाकिस्तान के जितने भी आइन बने हैं उनमें ये करारदाद मकासद जो है वो शामिल रहे। द मेन पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन आज एज अंडर, इसके तहत नकात दर्जा झैल है। नंबर 1 है सॉवरजिनिटी यानी हाकमियत, इक़्तिदार आला भी जिसे कहते हैं। द सॉवरजिनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू अल्लाह अलमाइटी एंड द अथॉरिटी ही हैज़ डेलीगेटेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स पीपल फॉर बीइंग एक्सरसाइज्ड विथिन द लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय हिम इन अ स्केयर्ड ट्रस्ट। यानी इस करारदाद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। इक़्तिदार उसे हासिल है, इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह ताला की इमानत है। इस इक़्तिदार को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रह कर अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सॉवरजिनिटी होते क्या है, इक़्तिदार आला होता क्या है? इक़्तिदार आला है तमाम इख्तियारात का मंबा, यानी तमाम इख्तियारात जिसे हासिल हो, इक़्तिदार जिसे हासिल हो। हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म है, तो उसको तमाम इख्तियारात हासिल हैं। ऐसा इस्लामी कानून के मुताबिक नहीं है, बल्कि तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला को हासिल हैं। और अगर जो है कि वज़ीर आज़म है, कोई सदर है या कोई भी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उन इख्तियारात को इस्तेमाल करता है, तो वो इख्तियारात दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है और उस अमानत की पूछ गछ होगी। वो सुपुर्द किया गया है तो उस अमानत की पूछ गछ होगी कि वो उसने इस अमानत को अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक क्या चलाया, क्या इसने अल्लाह ताला के कायम करदा हदूद के मुताबिक रह कर इस मुल्क का कानून चलाया। नहीं तो अल्लाह ताला की पकड़ में वो शख्स आता है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिए। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सॉवरजिनिटी इन इस्लाम, यानी इस्लाम में इक़्तिदार आला की का क्या तस्वर है, वजाहत करें। सेकंड पॉइंट देखिएगा, इसको हम रीड करते हैं। इस्लामिक लेजिस्लेशन यानी इस्लामी कानून साजी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान शैल बी फॉर्मुलेटेड इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना एंड नो लेजिस्लेशन विल बी डन रेपुगेंट टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। कोई भी कानून इस्लाम और कुरान और सुन्नत की रोशनी में पाकिस्तान का जो आइन है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाया जाए, और कोई भी कानून ऐसा ना बनाया जाए जो कि इस्लामी असूलों के मुतसादिम हो। यानी इस्लाम के मुताबिक कोई भी जो है ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता कि जो कि
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے خلاف ہو، ان کی سنت کے خلاف ہو، قرآن نے جس کا حکم نہ دیا ہو، ہم ایسا کوئی قانون اپنے ملک میں نہیں بنا سکتے۔ نمبر 3 ہے اسلامک ویلیوز، دا پرنسپل آف ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس ایز ایکوینیکیٹڈ بائی اسلام شیل بی فلی آبزرو، یعنی اسلامی اقدار کیا ہیں؟ پاکستان میں اسلامی اقدار جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا اور اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔ کوشچن نمبر 2 ہے واٹ از دا اسلامک ویلیوز وٹ آر دا اسلامک ویلیوز؟ اسلامی اقتدار کیا ہیں؟ اسلامی اقدار ہمارے کیا ہیں؟ اسلامک ویز آف لائف، the Muslims shall be unable to order their lives in the individual and collectively spheres in accordance with the teaching and requirements of Islam as set out in the Quran and Sunnah، یعنی ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ صرف قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہم قرآن اور سنت کے بغیر زندگی نہ گزاریں۔ What are the Islamic ways of life؟ What are the Islamic ways of life؟ اسلامی طرز زندگی کیا ہے؟ نمبر 5 ہے فیڈرل گورنمنٹ، the territories now include in one or actions within Pakistan and such other territories as many hereafter be included in or access to Pakistan shall form a federation whereas the unit will be autonomous with such boundaries and limitation on their power and authority as may be prescribed۔ اسلام میں جو وفاقی ہمارا جو طرز حکومت ہے پاکستان کا، وہ پاکستان ایک وفاق ہوگا، دا ٹیریٹریز نا انکلوڈیڈ اور ون اور وتھ پاکستان، یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ صوبے پاکستان کے وفاق کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور دوسرے صوبے اور ان صوبوں کو آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو خود مختاری حاصل ہوگی۔ وفاق کیا ہوتا ہے؟ وفاق کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، جیسے کہ ہمارے مرکز میں حکومت ہے، کس میں؟ اسلام آباد میں مرکزی حکومت ہے اور چاروں صوبے اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اسلام آباد میں جو دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، اسے وفاق کہا جاتا ہے، اور چاروں صوبے میں جو ہے اس کی فیڈریشن ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں صوبے، اور اسے ہم کہتے ہیں وفاقی طرز حکومت۔ وفاقی کا مطلب ہی جوڑنا ہوتا ہے۔ اس میں تمام صوبے جو ہے فیڈرل کے ساتھ جڑنے کے باوجود ان کو اپنی بھی صوبائی خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ رائٹ اے نوٹ آن فیڈرل گورنمنٹ، رائٹ اے نوٹ آن فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی طرز حکومت پر مختصراً نوٹ لکھیں۔ فنڈامنٹل رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں بنیادی حقوق۔ دیر شیل بی گارنٹیڈ فنڈامنٹل رائٹ انکلوڈنگ ایکویلٹی آف اسٹیٹ آف اپرچونٹی اینڈ بیفور لا، سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل جسٹس اینڈ فریڈم آف تھرو ایکسپریشن، بلیف، فیتھ، ورشپ اینڈ ایسوسیشن آف سبجیکٹ ٹو لا اینڈ پبلک مورالٹی۔ بنیادی حقوق ہوتے ہیں تمام شہریوں کو بلا امتیاز معاشرتی، معاشی، سیاسی، مذہبی حقوق حاصل ہوں گے، انہیں فکر و تحریر، فکر و اظہار، تنظیم سازی اور آزادی کا اور اجتماع میسر ہوگا تاکہ وہ اپنی شخصیتوں کا انکار کر سکے۔ تمام شہریوں کو آزادی ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اپنے مذہب کے مطابق اپنے عبادات وغیرہ کر سکتا ہے، اپنی مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکے، یہ بنیادی حقوق میں حاصل ہے۔ پھر اجتماع، فکر و اظہار، یعنی جو کچھ وہ سوچتا ہے اس کو اظہار کرنے کا مطلب اس میں اخبار میں لکھ سکتا ہے، وہ تقریر کر سکتا ہے، اس کو سوچ کی آزادی ہونی چاہیے، اس کو بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ تنظیم سازی کا، یعنی کہ اگر وہ کوئی اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہے تو اس کی بھی اس کو آزادی ہونی چاہیے۔ آگے ہے
development of backward areas. Educate provisions shall be made safeguard the legitimate interest of minorities and backward and depressed classes. پسماندہ علاقوں کو سیاسی معاشی معاشرتی شعبوں میں شرکت اور ان کی ترقی کے بھی یکساں مواقع میسر ہونے چاہیے اور ان کے حقوق کو قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے. مائنارٹیز کو تمام حقوق ملنے چاہیے. پسماندہ علاقوں کو ترقی ملنی چاہیے. پھر اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف مائنارٹیز. مائنارٹیز ہمیشہ سے بتاتی ہوں کہ وہ جو لوگ جو آپ کے ملک میں کم ہوتے ہیں انہیں مائنارٹیز کہا جاتا ہے. مطلب جو لوگ کم تعداد میں ہیں, دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اقلیت کہلائیں گے. ایڈوکیٹ provision shall be made for the minorities to profess and practice their religion and develop their culture. پاکستان میں تمام غیر مسلموں کو شہریوں کو مکمل آزادی تحفظ ملنا چاہیے اور انہیں اپنی مذہبی فرائض ادا کرنے, ان کی عبادت گاہوں میں تعمیر کرنے اور ان کے مذہب کے مطابق جو ہے عبادت کرنے کی پوری آزادی حاصل ہونی چاہیے. What are the protection of minorities? What are the protection of minorities? اقلیتوں کو کیا تحفظ حاصل ہے؟ Independent of judiciary. The independence of judiciary shall be fully secured. عدلیہ کو پوری طور پر آزادی دی گئی. Why we give independence of judiciary. ہم نے عدلیہ کی آزادی کیوں دی؟ Why؟ تو ہم نے عدلیہ کی آزادی, عدلیہ کو آزاد اور خود مختار ہوگی, اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا, وہ انصاف کے تقاضے اپنے اختیارات کے مطابق. دیکھو جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی, جب ہمارے ججز آزاد نہیں ہوں گے تو وہ کیا ہوگا کہ جو امیر ہوگا, جو پاورفل ہوگا, وہ پاور کی بنیاد پر, پیسے کی بنیاد پر دباؤ ڈال کر تو اپنے جو کچھ وہ چاہے گا اپنے فیصلے کروا سکتا ہے, گن پوائنٹ پر کروا سکتا ہے, رشوت دے کے کروا سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ عدلیہ آزاد نہیں ہوگی. پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو طاقتور ہوگا, جو پیسے والا ہوگا تو وہ اپنے فیصلے کروائے گا, جس سے ملک میں انصاف قائم نہیں ہو سکے گا. تو اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, اور پھر ہمارے قانون میں بھی یہ کہا گیا کہ عدلیہ کو مکمل آزادی حاصل ہو. واٹ از دا امپورٹنس آف آبجیکٹیو ریزولوشن. قرارداد مقاصد کی کیا اہمیت ہے؟ تو امپورٹنس آف آبجیکٹیو ریزولوشن یہ دیکھتے ہیں. The objective resolution occupied a special importance in the constitutional history of Pakistan. Through this resolution, it was declared that the establishment of an Islam society in the light of Quran and Sunnah was real purpose of the country, so that the purpose of creation of Pakistan were fulfilled. That's why this resolution is included in all the three constitution of Pakistan 1956, 1962, 1973 as a preamble, یعنی دستور کی حیثیت سے افتتاحیہ کے طور پر. پاکستان میں آئین سازی کی تاریخ میں قرارداد مقاصد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. یہ میں نے شروع میں ہی بتایا تھا. تو قرارداد مقاصد وہ مقاصد ہے جو کہ پاکستان کی تخلیق کی وجہ ہے, یعنی جس کی وجہ سے ہم نے اپنا ملک حاصل کیا. اس قرارداد کے ذریعے تخلیق پاکستان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش کی گئی ہے. یہی ہمارا مقصد تھا, اور اس کو پاکستان کے تینوں دستور یعنی تینوں آئین ہمارے ملک میں بنے ہیں 1956 میں, 62 میں اور 73 میں. اس میں افتتاحیہ کے طور پہ افتتاحیہ مین جو ہے سب سے پہلے پوائنٹ, فرسٹ پوائنٹ ہمیشہ سے یہی رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے پوائنٹس وغیرہ بنے, جو امینڈمنٹ کی گئی وہ بعد میں کی گئی. اس کو ہمیشہ سے اس میں شامل رکھا گیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. یہاں پر ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. جتنے بھی کوسچن آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں, وہ اپنے کاپیز پر کرنے ہیں. اللہ حافظ.